انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو سب سے زیادہ اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرے گا۔ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں صحیح طور پر علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں اللہ کے اسماء و صفات کا صحیح علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کا، اس کے خالق ہونے کا، اس کے عالم الغیب ہونے کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ لوگ ادھر ادھر فلاں کو عالم الغیب قرار دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے، کمال حاصل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، تو کہا کہ جمیل سے مراد خوبصورتی کا جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں الرحمن کہا گیا کہ مہربان ہے سب سے بڑا، تو مہربانی کا جو کمال ہے، جو اوج ہے، جو بلندی ہے، جو مہربانی کے معنی کی گہرائی ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے معانی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطلب کیا ہے، صحیح طور پر جاننا ایک مومن کے لیے بہت ضروری، نہایت ہی ضروری ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما لا يحفظها إلا من دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام عبادتوں کا واحد مستحق ہے، وہی ہمارا اکیلا پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے، اور لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں توحید کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے سامنے رکھی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ توحید کے ایسے کون سے باب ہیں کہ جن کو نظر انداز کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔
تو اس کے بعد توحید کی جو سب سے بنیادی، توحید کی جو ایک اساسی بات ہے، توحید کی 3 قسموں میں سے ایک اہم قسم توحید اسماء و صفات، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور توحید اسماء و صفات یہ توحید کی 3 بنیادی قسموں میں سے ایک قسم ہے. یعنی توحید کی اگر 3 کیٹیگریز کی جائیں تو اس میں سے 1/3 توحید اسماء و صفات ہے. پہلی توحید توحید الوہیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو کیا مانیں گے؟ اس کو معبود مانیں گے، اس کی عبادت کی جائے گی. اور توحید ربوبیت جس میں اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے گا. رب ماننے سے مراد 3 باتیں ہیں. رب ماننے سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، اور ہمارا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے. توحید ربوبیت. اور تیسری جو چیز ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو توحید الوہیت اور ربوبیت یہ دونوں بھی توحید اسماء و صفات میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. بلکہ مشرکین مکہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا کہ اب تک تو اللہ بول رہے تھے، پھر یہ رحمان کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ جس کو حکم دے دیں ہم اس کو سجدہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ اسے چاہے اللہ کہو، آپ اسے چاہے الرحمن کہو، یہ سب اس کے اسماء حسنہ ہی ہیں. اور الرحمن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت ہی نازل فرما دی کہ لوگوں نے کہا کہ رحمان کون ہے؟ جواب دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الرحمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذریعے بھی اپنا تعارف کرایا اور اپنی صفات کے ذریعے، اپنے ناموں کے ذریعے بھی قرآن مجید میں اپنا تعارف کرایا. بڑے بڑے عقیدے کی بڑی بڑی باتیں، کفار و مشرکین کے اعتراض کا جواب قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں دیا گیا. اور ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. قرآن مجید کی تقریباً آیتوں کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ختم کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ختم کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے کے ذریعے ختم کیا گیا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. ایک دوسرا سوال یہ ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 کو ایک کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 کو ایک کم. اگر کوئی ان ناموں کو یاد کر لے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. 2-3 باتیں ہیں حدیث میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 90 پر 9 نام ہی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آگے بھی ہم اس حدیث کو دوبارہ بیان کریں گے، کہ جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس کسی کو کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کسی کو کوئی غم کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، حزن آ جائے، آدمی پریشان ہو جائے، اور وہ کیا کرے؟ یہ دعا پڑھ لے. اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود جو راوی حدیث ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا میں جا کر لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، جا کے ضرور بتاؤ. تو اس دعا میں، اس حدیث میں جو بیان کیا گیا، اے اللہ میں تجھے تیرے ہر نام سے پکارتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھے پکارتا ہوں
جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اور میں تیرے ہر اس نام سے تجھے پکارتا ہوں جو نام کے ابھی تو نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ تو نے اپنے خاص بندوں کو بتایا ہے، یا پھر تو اپنے کچھ نام جو تو نے علم غیب میں رکھے ہیں، میں علم غیب میں رکھے ہوئے ناموں سے بھی میں تجھے پکارتا ہوں۔ تو اس دعا سے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کچھ نام ہیں اپنے جو چھپائے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نام اپنے بندوں سے کیا کیے ہیں؟ چھپائے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ نام ابھی بتائے بھی نہیں، علم غیب میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں۔ تو ان ناموں کے ذریعے بھی دعا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، دعائیا کلمات سکھائے، اور یہ بھی بتایا کہ آدمی کو جب غم اور پریشانی لاحق ہو جائے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے ناموں کا سہارا لے کر دعا مانگے۔ اے اللہ، تیرے ہر نام سے میں تجھے پکارتا ہوں، تیرے ہر نام کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وہ نام جو تو نے ہمیں بتائے ہیں، وہ نام جو تو نے ہمیں نہیں بتائے، وہ نام جو تو کتاب میں نازل کیا ہے، وہ نام جو تو ابھی کتاب میں نازل بھی نہیں کیا، ان تمام ناموں کے ذریعے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے غموں کا علاج بنا دے، اور مجھے ہر غم سے، ہر پریشانی سے اے اللہ چھٹکارا دے دے۔ یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اپنے غم اور پریشانی کو اللہ کے نام کے ذریعے دور کریں۔ نفع نقصان کے بارے میں ہمیں صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا سکھائی گئی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر کے ذریعے میں بتایا گیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، جس کے نام لینے پر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ زمین میں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وہ تاثیر ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اپنی زندگی کے نقصان کا علاج کر سکتا ہے۔ بار بار صبح شام نام لینے کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایک مومن کے ایمان میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے۔ امام ابو القاسم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو سب سے پہلی چیز واجب کی ہے وہ یہی ہے کہ بندے اللہ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون اصل۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے پہلے جانو، کیونکہ آدمی جب کسی چیز کو جانے گا اچھے طریقے سے تبھی اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے معانی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطلب کیا ہے، صحیح طور پر جاننا ایک مومن کے لیے بہت ضروری، نہایت ہی ضروری ہے۔ ورنہ پھر ایک بڑی تعداد لوگوں کی، ایک بڑی تعداد، بلکہ ہم کہیں گے تو اہل علم کی ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعویلات کر کے گمراہ ہو گئی ہیں۔ اللہ کے ناموں کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمارا عقیدہ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی نام نازل فرمائے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدیث میں اللہ کے نام بتائے ہیں وہ تمام نام برحق ہیں، وہ نام برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ان ناموں کو، ان صفات کو جیسے بتایا گیا ہے ہو بہو بعینہ ویسے ہی ہمیں ایمان لانا ہے، اس میں تعویل نہیں کرنی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی اپنی جانب سے اس میں کچھ تحریف نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے جیسے بتایا
ویسے ماننا ہے. رسول نے اللہ کا نام اللہ کی صفات جیسے بتائی ویسے ماننا ہے. اس میں تحریف نہیں کرنا ہے, اس میں کسی بھی قسم کی تعویل نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے, اس کی صفت بتائی گئی, ہم اس میں تعویل نہیں کریں گے. کیونکہ ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس, عقیدے کے باب میں ایک قاعدہ ہے, اللہ کے بارے میں جو بھی بتایا گیا اس پر ایمان لانا ہے. سمجھے, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا پیر ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, بتایا گیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو چیزوں کے سلسلے میں بتایا گیا ہے ان پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے. اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. جیسے مثال کے طور پر سلف فرمایا کرتے تھے الوجہ معلوم, اللہ کا چہرہ معلوم ہے, والکیف مجہول, اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی ہے. الایمان بہ واجب, اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں سوالات کرنا یہ بدعت کی طرف لے جاتا ہے. کہ آدمی کو اللہ کے بارے میں بتایا گیا, آدمی بعین ہی اس کو تسلیم کر لے, آدمی سوال نہ کرے اس سلسلے میں, کیونکہ سوال کیا کرے گا, آدمی کو گمراہ کر کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. تو اس کی کیفیات میں جانا آدمی کو گمراہ کر دے گا. عقیدے کا باب ہے کہ بعینہ جن صفات کو بتایا گیا ہے, جیسے بتایا گیا ہے, ناموں کو جو بتایا گیا ہے, ان تمام کو کیا کیا جائے, بعینہ ہو بہو ویسے ہی تسلیم کیا جائے. عقیدے کے باب میں توحید اسماء و صفات میں ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے, کمال حاصل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ان اللہ جمیل, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, تو کہا کہ جمیل سے مراد خوبصورتی کا جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں الرحمن کہا گیا کہ مہربان ہے سب سے بڑا, تو مہربانی کا جو کمال ہے, جو اوج ہے, جو بلندی ہے, جو مہربانی کے معنی کی گہرائی ہے, وہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے. کسی بھی معاملے میں, معاف کرنے کے معاملے میں, سزا دینے کے معاملے میں, اولاد دینے کے معاملے میں, پیدا کرنے کے بارے میں, رزق دینے کے بارے میں, ہر معاملے میں اللہ کی صفات میں جو کمال ہے کسی بھی صفت میں, تو وہ کمال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ یقین رکھنا چاہیے ہمیں, یہ یقین رکھنا چاہیے, تبھی چل کر یہ معنی پورا ہوگا. توحید اسماء و صفات پر ہمارے ایمان کا جو مطلب ہے وہ پورا ہوگا. مگر کوئی آدمی اللہ کے ناموں پر یقین تو رکھے مگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اسے کمال کا درجہ نہ دے, تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے, اس کی توحید کی کمزوری ہے. تو جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, ان کو من و عن ویسا ہی قبول کیا جائے, اس میں تعویلات نہ کی جائے, اس میں لوگوں سے تشبیہ نہ دی جائے. سبحان اللہ, تشبیہ نہ دی جائے. سب سے بڑا مسئلہ تشبیہ کا ہی مسئلہ ہے. لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے معطلہ ایک فرقہ ہے, اس فرقے نے کیا کر دیا, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے, بندہ بھی سنتا ہے, تو اس میں تشابہ ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کر دیا, اللہ کی صفت کا انکار کر دیا, گمراہ ہو گئے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوسروں سے کیا نہیں کیا جا سکتا, موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا بالکل کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کے برابر, اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, لوگوں اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کا مثیل, اللہ تعالیٰ کی مثالیں مت گھڑا کرو, کہا گیا قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ کی جو کمال درجے کی
اس کی جو ربانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نظیر ہے، لا مثیل لہ، اس کا کوئی بھی مثیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہے، آدمی جب اللہ تعالیٰ کے ناموں سے محبت کرتا ہے تو ان ناموں کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو جنگ کے لیے بھیجا تھا، صحابی امامت کراتے تھے، جب بھی قرات ختم ہوتی رکوع میں جانے سے پہلے کیا کر دیتے؟ سورۃ الاخلاص پڑھ دیتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ واپسی میں کیا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا ان سے، بھائی آپ ہر بار ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ مجھے اس سورے سے محبت ہے، مجھے اس سورے سے محبت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو بتا دو کہ ان کو جس چیز سے محبت ہے، ان کو جس چیز سے محبت ہے اسی وجہ سے اللہ کو بھی ان سے محبت ہے، اللہ کو بھی ان سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے محبت یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اسماء حسنہ سے محبت یہ بندے کے لیے دعا کی قبولیت کا سبب ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے، بندے کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ایک مجبور، ایک مضطر، ایک مغموم انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا سہارا ہے۔ کسی آدمی کو سنا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس میں اعظم کے ذریعے دعا کر رہا ہے، تو کہا کہ اس آدمی نے اب جو دعا مانگی ہے، اگر کوئی آدمی اس میں اعظم کے ذریعے دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ مسند احمد میں ایک روایت لائی گئی جس میں بتایا گیا کہ ایک آدمی نے تشہد کے بعد اس میں اعظم کے ذریعے دعا کر لی، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اس میں اعظم کے ذریعے دعا کر دی۔ تو کہا، اور اس نے یہ بھی مانگا کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ان تغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد غفر، اس نے اللہ سے اس کے ناموں کا حوالہ دے کر دعا مانگا ہے تو اس کو تو اب مغفرت کر دی گئی، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اسی لیے ایک حدیث میں بیان کیا گیا ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا رب بہت ہی زیادہ معزز ہے اور بہت ہی زیادہ حیا رکھنے والا ہے، جب بھی اس سے مانگا جاتا ہے اس کے ذریعے تو وہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا سہارا ہمارے عمل میں بھی ہونا چاہیے اور ہمارے عقیدے میں بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو سب سے زیادہ اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرے گا۔ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں صحیح طور پر علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں اللہ کے اسماء و صفات کا صحیح علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کا، اس کے خالق ہونے کا، اس کے عالم الغیب ہونے کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ لوگ ادھر ادھر فلاں کو عالم الغیب قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشکل کشا ہونے کا، کہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یقین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اللہ کا مقام دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ پہلے علم ضروری ہے، بالخصوص توحید کا علم، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی تقریباً ہر آیت کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے ختم کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کرے گا، ناموں کے بارے میں فکر کرے گا، غور و خوض سے کام لے گا۔ اور یوٹیوب وغیرہ پر تو کبار علماء کرام کے، سلفی علماء کرام کے اسماء حسنہ پر بے شمار بیانات ہیں، آدمی جب ان کو سنے گا تو واقعی ضرور اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور آخری بات، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر یقین رکھ کے، ایمان لا کر
اللہ تعالیٰ سے اپنا زن یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنا حسن زن برقرار رکھ سکتا ہے. آدمی مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ اب مسئلہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا رویہ کروں گا. کہ آدمی کو جب یہ بارے میں اللہ کی صفت معلوم ہو جائے کہ میرے گمان کے مطابق اللہ میرے فیصلے کرے گا تو آدمی خود بخود اللہ سے اچھا گمان رکھے گا، خود بخود اللہ سے اچھا گمان رکھے گا. اور اچھا گمان رکھنے کے لیے اللہ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو جانے، اللہ تعالیٰ کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سہولت اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب بندہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو لے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کہ یعنی لوگوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات تھیں ان صفات کو لے کر اس میں تعویل کر کے وہی صفات دوسروں کو دے دی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی بدل دیا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی بدل دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جس کو فالو کرتا ہے یا پھر اپنے سے بڑا جسے سمجھتا ہے آدمی اسے کیا کرے، نام دے، اسے نام سے پکارے. تو اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی کہ یہ جو سارے نام ہیں انہی الا اسماء سمیتموها، یہ نام ہے تم نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل ہی نازل نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے دلیل تو اپنے ناموں کی نازل فرمائی اور اپنی صفات کی اللہ تعالیٰ نے دلیل نازل فرمائی. جہاں بھی یوسف علیہ السلام کا بھی ہم قصہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں اپنے اپنے ساتھی دو قیدیوں کو نصیحت کر رہے تھے، وہاں بھی بتا رہے تھے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور آگے کہا کہ یہ وہ نام ہے تم نے اپنی طرف سے نام رکھ لیے. لکڑی ہے، اگر کوئی اس کو اپنی طرف سے لوہا مان لے تو کیا یہ ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. اس کے اندر وہ تاثیر ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے. تو اگر کوئی معبودان باطلہ ہیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کو اگر کسی غیر اللہ کو دے دیں گے تو کیا وہ ویسا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، اور آدمی خود بھی گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بے نظیر ہے، اس میں یکتا ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، اعلیٰ ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے. صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. جس طرح نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ کچھ باتیں رہی، ضروری باتیں توحید کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، ان کا حق ادا کرنے، ان کی تعظیم کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.